اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن غیاث نے بیان کیا، انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 957۔ عطا بن ابی رباح نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے اور پہلے نماز پڑھی، پھر خطبہ سنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 958۔ عطا نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابن زبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص کو اس زمانے میں بھیجا جب شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 959۔ عطا نے ابن عباس اور جابر بن عبداللہ کے واسطے سے خبر دی کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 960۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا، عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے اس پر عطا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے، اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 961۔ ابن جریح نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے حسن بن مسلم نے خبر دی، انہیں طاؤس نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے ساتھ گیا ہوں۔ یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 962۔ ابو اسامہ حماد بن ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے نافع سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 963۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عدی بن ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد۔ پھر خطبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا خیرات کرو، وہ خیرات دینے لگیں، کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 964۔ زبید نے بیان کیا، کہا میں نے شعبی سے سنا، ان سے برا بن عازب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے، پھر خطبہ کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبیحہ گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کے لیے
لایا۔ قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا بولے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی تھی، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو دوندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اسی کو بکری کے بدلے میں قربانی کر لو، اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 965۔ عبد الرحمن بن محاربی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن سوکا نے، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے کہا کہ میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا، جب نیزے کی انی آپ کے تلوے میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا، تب میں نے اتر کر اسے نکالا۔ یہ واقعہ منا میں پیش آیا تھا جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قتل کے بعد حجاج کا امیر تھا، تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا۔ حجاج نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اس پر ابن عمر نے فرمایا کہ تو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاتا تھا، یعنی عیدین کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے، حالانکہ حرم میں ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 966۔ اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا، میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ حجاج نے مزاج پوچھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچہ کس نے مارا؟ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی، جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 967۔ شعبہ نے زبید سے بیان کیا، ان سے شعبی نے، ان سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر خطبہ کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا ہے، یہ قربانی قطعاً نہیں۔ اس پر میرے ماموں ابو بردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اسے سمجھ لو، یا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ 1 سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 968۔ شعبہ نے سلیمان کے واسطے سے بیان کیا، ان سے مسلم بطین نے، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوا اس شخص کے جو اپنی جان اور مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا
تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969۔ محمد بن ابی بکر الثقفی نے بیان کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلبیہ کے متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے۔ اس وقت ہم منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے اور تکبیر کہنے والے تکبیر، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 970۔